مجھے بات نہیں بولتی. ایک سنگر گا رہا تھا, بات غزل بہت سیڈ تھی, تو ہمارے بہت بڑے شاعر, بہت بڑے اچھے دوست میرے احمد فراز صاحب, اللہ قریق رحمت کرے, آمین آمین, جو صرف میری ریکویسٹ پہ آئے تھے اس محفل میں. میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ یار یہ لوگ کیوں ان کو بٹھا کے رکھ رہے ہیں, تو میں جا کے فوراً گاؤں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, جتنا مل گیا بڑی مہربانی ان کی, وہ آگے محفل میں. تو آگے سنگر گا رہا تھا, ان کی غزل گا رہا تھا بغیر شیڈول کے. اس کو کہا یار ذرا گا دو, اس کے بعد غلام عباس سنائے گا, کیونکہ فراز صاحب بیٹھے سننا چاہ رہے ہیں. تو ان کی ہی غزل بڑا ہنس ہنس کے گا رہا تھا, اتنا ہنس ہنس کے گا رہا تھا کہ وہ اٹھ کے اسٹیج کے پاس آ گئے, کہتے یار خون جگر نچوڑا میں نے تو یہ غزل کہی گئی, تم ہنس ہنس کے اس کا مذاق اڑایا. تو جب پروگرام کے لیے وہ چلے گئے تو میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا سجی ہو آپ کے ساتھ جو اپنا فراز صاحب جو ہوا کہ آپ کو اٹھ کے آنا پڑا, اس لیے معذرت چاہتا ہوں, میری ریکویسٹ پہ آپ تشریف لائے تھے. کہنے لگے نہیں اس بات کا افسوس تو نہیں ہوا مجھے, مجھے افسوس یہ ہے کہ آج کل وہی سنگر ہیں جن کو غزل صرف پڑھنی آتی ہے, اس کا مفہوم سمجھنا نہیں آتا. بات موت کی کر کے تو دانت نکال بہرحال تو یہ ہوتا ہے. یہ مجھے یاد ہے کوئی 16-18 برس پرانی بات ہوگی شاید, اور وہ ہم نے سنی بھی تھی اس پہلے بھی, یعنی کہ ایسا نہیں, اور کھلی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کھلے گانے کی شکل میں سنی ہوئی تھی. آکے سجادہ نشیں کیس ہوا میرے بعد, نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا میرے بعد, چاک کرنا ہے اسی غم سے گریبان کفن, کون کھولے گا تیرے بند قبا میرے بعد. تو میں دیکھ رہا تھا اس دن آپ رات گئے کی بات میں, جی جس طرح سے آپ نے اسے اس کے ایک ایک مفہوم کو, ایک ایک شعر کو بیان کیا ہے, اور راگ میں اور سر کی شکل میں, اور پھر جس طرح سے لے کا استعمال تھا. اب دیکھیں نا, یہ شعر جو ہے یہ عام آدمی اچھا لٹریچر کا بھی آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے, مگر اس کو گانا اور جس طرح سے آپ نے اسے گایا تھا, وہ ہوا خواہ چمن ہوں کہ چمن میں ہر صبح پہلے میں جاتا تھا اور بعد صبا میرے بعد. سر جی پہلے اسی بات کا جواب نہیں, اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے, پھر اس کا ایکسپریشن بنتا ہے. شاعری کوئی بھی ہو, میر کی ہو یا وسیع شاہ صاحب کی ہو, مثال دے رہا ہوں, غلام عباس گائے یا مہدی حسن گائے, تو پہلے لائن کو سمجھنا چاہیے کہ آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد, یعنی اس سے پہلے میں یہ سب خاک چھان چکا ہوں. اب یہ سنگر کے ذہن میں آئے تو پھر اس کا موڈ بنے, اور یہ مکالمہ پھر اس کو پیش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد, میرے بعد سجادہ نشیں ہوا میرے بعد, آ کے سجادہ نشیں آ کے قیس ہوا میرے بعد, آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد. واہ 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 واہ. نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا میرے بعد, دشت میں نہ رہی خالی کوئی جا, کوئی جا نہ رہی دشت میں, دشت میں نہ رہی, دشت میں نہ رہی, نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا. واہ واہ واہ, کیا کہنا. اب ریپیٹیشن ہم ایک ہی لفظ کو اگر پکڑ کے نانا کرتے رہیں گے تو بات مفہوم بھی تو نا, آ کے سجادہ 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 اٹھ گئے, یا بھائی ٹھہر جا بیٹا تمہارا نام سجادہ, معنویت بھی تو ہو نا, تو ضروری ہے. جو پورا شعر ہے اس کو معنوی اعتبار سے, اس ڈائلاگ کو, اس کیفیت کو اپنے سر میں بیان کرنا, اصل میں وہی میوزک ہے. واہ واہ واہ, کہ سماعت میں اس کی کیفیت کی تصویر بن جائے, سننے والا کہ ہاں یار, تو یہ لٹریچر کے بغیر ہو نہیں سکتا. آپ نے تو ماسٹرز بھی کیا نا اردو لٹریچر, وہ الگ سے ایک الگ چیز ہے. جی ماشاءاللہ. تارڑ صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی تھی, اللہ ان کو زندگی دے, تو کہنے لگے یار غلام عباس یہ ایسا ایم اے کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں, یار تم نے گانا ہی تھا. تو میں نے کہا جی گانے کے لیے تو میں نے کیا ہی, ورنہ میں آج کہیں ڈی جی لگا ہوا ہوتا. اتنا بہت سارے ڈی جیز میں سے بہت سارے, اچھی بات ہے, بڑا لگا ہوا تھا. میں گانے والے بننے کے لیے تو یہ سیکھا سر کہ مجھے لفظ کی تمیز آئے, کہ ارکان جب رکن ارکان کی صورت اختیار کرتے ہیں تو پھر ایک لفظ بنتا ہے,
اور لفظ جب آپس میں جڑتے ہیں در و بست ان کی صحیح ہوتی ہے تو پھر وہ ایک لائن بنتی ہے، ایک مکالمہ بنتا ہے. ہمیں اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کہاں پاز لینا چاہیے، کہاں نہیں لینا چاہیے، کہاں اس کی صحت خراب ہو رہی ہے، کہاں اس کے معنویت اعتبار سے وہ برا لگنا شروع ہو جائے، ایسی جگہ سانس بھی لینا جرم ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے کہا سیکھنے کے لیے میں نے کہ میں ان لوگوں میں بیٹھا. اور مزے کی بات یہ ہے شاہ جی کہ یہ مجھے اگر میں پڑھتا بھی رہتا تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے ایسا نہ آتا، ایسا نہ ہوتا کہ آج جو تعریف ہے میری زندگی میں میرے کام کی تلفظ کے اعتبار سے. میں 18 سال ایسی مجلس میں بیٹھا ہر روز جس میں فیض صاحب، ساگر صدیقی، منیر نیازی صاحب، قتیل شفائی، حبیب جالب، زہرہ نگاہ کیونکہ وہ بھی آ جاتی تھی، جوش ملی آبادی، استاد دامن، احمد فراز تھے وہاں. تو میری عمر بہت چھوٹی تھی، ان سے بھی چھوٹا تھا میں ظاہر ہے. تو یہ محفل مجھے 18 سال نصیب ہوئی اور اس محفل کی وجہ سے مجھے لفظ کہنے کی تمیز آئی. بھلے میں نے بعد میں اردو لٹریچر میں جو بھی کر لیا وہ میں نے کوئی جھنڈا نہیں گاڑ دیا، سب نے کر لیا. جو آدمی یہاں سیکھ سکتا ہے، لیکن یہاں جیسے میں نے سیکھا یہ کریڈٹ سارا. مگر یہ ہے کہ وہ جو ایکیڈیمکس ہوتی ہیں اس سے آپ کی جو محبت ہے علم سے، تعلیم سے، اس کا بھی ایک یعنی کہ اظہار ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ایک باقاعدہ تعلیم ہے. تو مگر یہ الگ بات ہے کہ جب آپ ان بڑی شخصیات کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ تو پھر ڈگریاں تو لازمی بات ہے کہ وہاں خود ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. سارے لوگ کوئی مجھے پوچھنے لگا آپ نے جی ڈاکٹریٹ کر لیا میوزک میں، تو میوزک فلسفی میں، فلاں فلسفی میں آپ نے ماسٹر کر لیا، اسکالوجی میں کر لیا، فلاں کر لیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کر لیا، جن لوگوں میں بیٹھا انہوں نے سب کچھ کر لیا ہوتا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کتنی ویسے ڈگریاں لی آپ نے؟ 3-4 تو لے لی، لیکن فرق کوئی نہیں پڑا. اصل ادھر سے پھر بھی آج یہی سوچتا ہوں کہ یہ کر کے جو کچھ پا لیا وہ مجھے معلومات تو ہوگی، لیکن جو پریکٹیکل مجھے اس کمپنی سے ملا، جن کے میں نے ذکر کیا، ایسا مجھے پڑھ کے بھی نہیں ملا. آپ دیکھیں نا جیسے جب بڑے لوگ آتے ہیں، مجھے وہ نشست جو ہے، اور میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو غالباً شہزاد صاحب تھے اس نشست میں. گفتگو کے لیے شہزاد صاحب تھے اور آپ سے بات بھی ہو رہی تھی. ہاں میوزک کا جو تھا وہ آپ تھے. تو مجھے یاد ہے کہ غزل آپ نے گائی، تو اس کے بعد ہم نے کئی مرتبہ شہزاد صاحب سے میر کی اس غزل کے اوپر ڈسکشن رہی ہے. جی بالکل. اور چونکہ پرانی چیزیں ہیں نا بہت، تو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ الفاظ میں کہیں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو گئی. تو شہزاد صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ جو مطلع ہے اس کا، آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، نہ رہی دشت میں خالی کوئی جا میرے بعد. ہاں جی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ میر جو ہیں انہوں نے شاید لکھا ہوا تو اس طرح سے ملتا ہے کتابوں میں، ویسے گایا بھی جاتا ہے، مگر ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے. اور بڑی مدلل ان کی بات تھی. کہنے لگے دوسرے مصرے کو یوں ہونا چاہیے کہ آ کے سجادہ نشیں قیس ہوا میرے بعد، نہ رہی دشت میں خالی میری جا میرے بعد. میری جا میرے بعد. یہ بھی ہم بھی طالب علم ہم نے کہا ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کہ میر جو ہیں وہ یوں دیکھتے ہوں کہ میرا جو سایہ ہے دشت میں وہ اتنا طویل اور بڑا ہے اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ پھر کوئی جا جو ہے وہ خالی نہیں ہے، چونکہ ہر جا پہ میر کا سایہ ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ قیس جو ہے وہ اس کے بعد. تو مجھے یاد ہے شہزاد صاحب نے بحث چلتی رہی، مانا نہیں مانا ایک الگ بات ہے، مگر انہوں نے بہت داد دی. انہوں نے کہا نہیں یار دلیل بڑی اچھی جو ماننے میں آ جاتی کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی